پھر دیکھیے یہ تو یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں صحابہ نے درس دیا۔ کس طرح؟ اب دیکھیے جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جانے لگے تو رات کا وقت تھا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، علی میرے بستر پہ لیٹ جا، میرے بستر پہ سو جا، میری جگہ پہ لیٹ جا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب پتہ تھا، اچھی طرح جانتے تھے کہ کافر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پر، آپ کی دی ہوئی زبان پہ بھروسہ اور یقین اتنا تھا کہ وہاں بے فکر ہو کے جو ہے وہ لیٹ گئے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا کہ علی کل ان کی امانتیں واپس دے کے مدینے کو آ جانا۔ حضرت علی کو پختہ یقین تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ علی تو سوئے گا، پھر اٹھے گا بھی، امانتیں بھی واپس کرے گا، اور پھر مدینے میں ہجرت کر کے میرے پاس بھی آئے گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین پختہ تھا تو مولا علی وہاں لیٹ گئے، سو گئے، بے فکر ہو کے سوئے رہے۔ صبح اٹھے، نماز ادا فرمائی اور جو بھی معاملات کرنے تھے کیے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ یہ یقین کامل کی دولت ان لوگوں کو نصیب تھی۔ یقین تھا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اتنا یقین تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیتے، صحابہ نے کبھی کوئی پس و پیش کا سوال نہیں کیا تھا، کبھی یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ حاتم کا بیٹا عدی جب یہ مسلمان ہوا نا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اسلام تو بڑا کمزور ہے، آپ کے پاس تو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بھی تھوڑے ہیں، نہ کوئی اتنی دولت ہے، نہ کوئی پیسہ، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی گھوڑے، آپ تو جنگ لڑنے کے لیے بھی ہے آپ کے پاس اتنا سامان نہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمانے لگے، عدی ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ملک شام سے چلے گی، مکے حج کرنے کے لیے آئے گی، اسے راستے میں کسی چیز کا، اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے اور اسلام کا قلعہ بنیں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے میں بظاہر تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی پاور ہے، نہ کوئی طاقت ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ اور ان کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ ایک عورت ملک شام سے چلی، مکے میں حج کرنے کے لیے آئی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر کوئی نہیں تھا، اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر کوئی نہیں۔ دوسری بات رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ عدی تو دیکھے گا ایک وقت آئے گا کہ کیسر و کسرا فتح ہوں گے اور اسلام کے جو ہے وہ زیر حصار ہوں گے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پھر وہ وقت حضرت عمر کے دور میں دیکھا، اور صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ کیسر و کسرا کو فتح کرنے میں ہاتھ میرا بھی تھا، میں بھی اس جنگ کے اندر شامل تھا۔ اور تیسری بشارت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدی اسلام پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ وقت بھی اسلام نے دیکھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز عمر ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے، اور جس کو زکوٰۃ کا کہتے کہ بھائی زکوٰۃ کا پیسہ دینا ہے تو وہ کہتا میں تو ابھی اپنی زکوٰۃ ادا کر کے آ رہا ہوں، یہ اسلام نے دور دیکھے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی ذات پہ یقین کامل۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم تو 313 ہیں اور جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد ہیں، ہمارے پاس ساز و سامان بھی کچھ نہیں اور ہمارے مقابلے میں گھوڑے اور تلواریں اور بکثرت سامان ہیں۔ نہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا بلکہ یہی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جب اللہ نے کہا میرے نبی کے صحابہ جنگ کے لیے نکلو تو نبی کے صحابہ جتنے بھی تھے جنگ کے لیے پہنچ گئے، میدان میں گئے، جنگ شروع ہوئی تو پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھی فرما دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ انہیں یقین تھا، لیکن آج کا مسلمان ہے ہزاروں کی تعداد میں 56-57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود یہاں اللہ کی ذات پہ یقین ہی کوئی نہیں، رب کی بات پہ اعتماد ہی کوئی نہیں۔ رب کہتا ہے تم پر اگر مشکل وقت آئے، اسلام پر مشکل وقت آئے، اسلام کے خلاف کفار اٹھیں اور تمہیں لوٹنے کی کوشش کریں اور تم پر حملے اور دعوے بولیں تو تم ان کے خلاف نکلو، لیکن یہاں کہتے ہیں اسی کی کر سکنے،
ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، معیشت خراب ہو جائے گی، پاکستان لوٹا جائے گا، فلاں ملک والے کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں جی، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ بھئی اسلام تمہیں کہتا ہے کہ تم جتنے بھی ہو، جب تم میدان میں نکلو گے رب تمہاری مدد فرمائے گا، لیکن تمہیں رب کی ذات پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ تم سمجھتے ہو ہم نکل گئے تو لٹ پٹ کے گھر واپس آ جائیں گے، ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا۔ نہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تم رب کی ذات پہ یقین رکھ کے نکلو گے تو بلکہ جب تم تھوڑے بھی ہوگے، تمہارے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں بھی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، تو جدید ٹیکنالوجیاں بھی وہاں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ رب کی ذات کے سامنے کون سی ذات طاقتور ہے؟ کون سی چیز اس کے جو ہے وہ دست قدرت سے باہر ہے؟ وہ کون سا کام نہیں فرما سکتا؟ اب 313 صحابہ جنگ میدان جنگ میں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا کہ رسول کریم نے دعا کی تو اللہ کے سامنے یہ حالت تھی کہ گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن جب صدیق اکبر نے آپ کو تسلی دی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، تو فرمانے لگے صدیق کل کفار ضرور پلٹ کے واپس جائیں گے، جہاں سے آئے وہاں جائیں گے اور شکست ہوگی۔ جب اس طرح کا یقین رب کی ذات پہ ہوتا ہے تو اللہ فتح بھی نصیب فرماتا ہے، اللہ مسلمانوں کو ترقیاں بھی دیتا ہے۔ اور جب تک یہ یقین تھا تو مسلمان دنیا میں سرخرو تھے، لیکن جب سے یقین ہی کمزور ہو گیا، ڈر رہا ہے مسلمان، ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے ملکوں سے، چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حالانکہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو طاقت ہمارے ساتھ ہے، جس کا ساتھ ہمارے ساتھ ہے، وہ طاقت سب سے بلند ہے، اس کی تو قدرت سے کوئی چیز باہر ہی نہیں ہے، وہ تو کن کہتا ہے چیز فایا کن ہو جاتی ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہے ہی نہیں۔ ہمیں وہ کہتا ہے کہ میری ذات پہ توکل کرو، میری ذات پہ بھروسہ رکھو اور میری ذات پہ اعتماد کر کے نکل آؤ، میدان میں نکلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر دے گا۔ لیکن مسلمان ڈرا ہوا ہے، ایک طرف وہ ہے کہ جو جنگ کے لیے نہیں نکل رہا، دوسری طرف جہاد وہ ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم بھی نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو سمجھانا، خود اپنے نفس کو سمجھانا، اپنے آل و اولاد کو، اپنے گھر والوں کو سمجھانا، ان کو دین کی تبلیغ کرنا، ہم یہ بھی نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے گھر والوں سے ڈرتے ہیں، بیٹا باپ سے ڈر رہا ہے کہ کہیں اسلام کی کوئی بات کر دی، دین کی کوئی بات کر دی تو باپ پتہ نہیں کیا کہہ دے گا، ماں پتہ نہیں کیا کہہ